الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے بھائیوں، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے صوم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 6 چیزیں ہیں جن سے صوم ٹوٹ جاتا ہے۔ 6 چیزوں سے صوم ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے جان بوجھ کر کے کچھ کھانا، اور دوسری چیز ہے جان بوجھ کر کے کچھ پینا۔ تو 2 چیزیں ہو گئی، جان بوجھ کر کے کچھ کھانا یا جان بوجھ کر کے کچھ پینا۔ ان دونوں چیزوں سے صوم ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نہ کھائے اور نہ پیے بلکہ بھول کر کھا پی لے تو ایسی صورت میں اس کا صوم نہیں ٹوٹتا، نہ اس کے اوپر قضا لازم ہے اور نہ ہی کفارہ دینا ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نسی وهو صائم فاکل او شرب فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع میں 6573 نمبر پر ہے، اور صحیح مسلم میں 1155 نمبر پر ہے، صحیح بخاری میں 1923 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ تو گویا یہ حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی اور کتابوں میں موجود ہے کہ جو شخص صوم کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لے یا کچھ پی لے تو ایسا شخص اپنے صوم کو مکمل کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ تو یہ حدیث اپنے آپ میں واضح ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے صوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور اس سے انسان کا صوم فاسد نہیں ہوتا، انسان کا صوم نہیں ٹوٹتا، نہ اس کے اوپر کفارہ لازم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر قضا لازم ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گئی 2 چیزیں، جان بوجھ کر کے کچھ کھانا، جان بوجھ کر کے کچھ پینا۔ تیسری چیز ہے جان بوجھ کر کے قے کرنا، جان بوجھ کر کے قے کرنا۔ لیکن اگر قے خود بخود آ جائے، قے قہرن آ جائے، قے غالب ہو کر آ جائے تو ایسی صورت میں نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ اور اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذرعہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی۔ جس شخص کو قے خود بخود آ جائے تو ایسے شخص پر قضا نہیں ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر کے دانستہ طور پر قے کرے تو ایسا آدمی قضا کرے۔ یہ حدیث آپ دیکھیں گے کہ سنن ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ہے، اور صحیح الجامع میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے 6243 نمبر پر اسے ذکر کیا ہے۔ تو یہ کل 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی اور 5ویں چیز ہے حیض اور نفاس۔ چوتھی چیز ہے حیض، جو ماہانہ خون آتا ہے، جو عورت کو ماہانہ خون آتا ہے وہ چوتھی چیز ہے، اور نفاس جو بچے کی ولادت کے وقت خون آتا ہے۔ تو حیض اور نفاس کا خون اگر کسی عورت کو آتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا صوم قبول نہیں ہے، چاہے وہ دن کے آخری گھڑی ہی میں کیوں نہ آئے، صوم ٹوٹ جائے گا، اور اس پر علماء کا اجماع ہے۔ اور اس سلسلے میں حیض کی وجہ سے صوم نہیں رکھ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معروف ہے کہ الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم۔ کیا یہ بات نہیں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ صوم و صلات نہیں کر سکتی ہے؟ تو اس طرح سے اور بھی احادیث ہیں۔ تو یہ چوتھی اور 5ویں چیز ہوئی۔ 6ٹھی چیز ہوئی جماع اور ہم بستری۔ اس سے بھی صوم ٹوٹ جاتا ہے، اور اس صورت میں کفارہ بھی لازم ہوگا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات کو ہم بعد میں بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔